نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کیا تریدون تم چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں، تریدون کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو، ان تسألوا کہ سوال کرو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے کہ سئیلا سوال ہو چکے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے۔ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ وامئی اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، فقد پس تحقیق ضل وہ گمراہ ہوا یا بہکا سوا سیدھے سبیل راستے سے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ بعض یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات نازل ہوئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجموعی طور پر لائیے۔ تورات تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ نازل فرمائی تھی، لیکن قرآن پاک اس طرح نازل ہوا کہ جب بھی کسی حکم کی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیتے، تو قرآن پاک کام کی نوعیت کے اعتبار سے نازل ہوتا تھا۔ تو اس پر ارشاد ہے کہ ہاں کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا درخواستیں کرو، جیسا کہ اس سے قبل تمہارے بزرگوں کی طرف سے ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ ایسی درخواستیں کرتے تھے، مثلا خدا تعالیٰ کو علانیہ دیکھنے کی درخواست کی انہوں نے، اور ایسی درخواستیں بھی جن سے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا اور مصالح الہیہ میں مزاحمت کرنا مقصود ہو، جو ہم نے پچھلی آیتوں میں تفصیل سے پڑھ لیا۔ اور ایمان لانے کا پھر بھی ارادہ نہیں تھا ان کا، صرف یہ کفر کی باتیں کرتے تھے، اور جو شخص ایمان لانے کی بجائے کفر کی باتیں کرے بلا شک وہ شخص رائے۔ اس درخواست کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں جدا جدا ہوتی ہیں، بندے کو اس میں تعین کرنے کا کیا حق ہے، اور وہ یہ کس بیس پہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہو یا اس طرح کی جائے۔ اس کا کام تو بس یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما دے اس پر آمین کہے اور اللہ کے حکم عدولی نہ کرے۔ ودا اور چاہتے ہیں کثیرن بہت سے من اہل الکتاب میں سے، لو یردونکم کہ کس طرح تم کو پھیر دے، لو کس طرح یردونکم تم کو پھیر دے، من بعد ایمانکم کہ تم مسلمان ہو چکے، تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کس طرح تم کو پھیر دے کفارہ کفر میں، حسدن یہ حسد ہے، من عندی انفسہم کہ ان کے دل میں یہ دلی حسد ہے ان کا، من بعد دے اس کے بعد ما تبینہ جو ظاہر ہو چکا، لہم ان پر الحق، یہ سب وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے دلی حسد کے لیے، اس کے بعد کیونکہ ان پر حق بھی ظاہر ہو چکا۔ فاعفوا سو تم درگزر کرو، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں یہ سب سننے کے بعد بھی تم درگزر کرو، وصفحوا اور خیال میں نہ لاؤ، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ جب تک بھیجے، بھی امرہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نہ بھیجتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ آگے بھیجتے ہو، لِأَنفُسِکُم اپنے جانوں کے لیے، من خیر بہتر ہے، تجدوہ تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہے۔ بعض یہودی شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کہ وہ اوپر سے تو مسلمانوں میں یہ ظاہر کرواتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے دوست ہیں اور ان کے خیر خواہ ہیں، اور باوجود ناکامی کے پھر بھی اپنی دھن سے باز نہ آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر متنبہ فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہود میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے دل یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارا جو ایمان ہے اس سے پھیر دیں، یعنی جو تم ایمان لائے ہو اس سے پھیر کے تم کو پھر کافر کر ڈالیں، اور یہ چاہنا کچھ بھی خیر خواہی نہیں ہے، جیسے وہ اپنی زبان سے اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہم تمہاری خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں، تو ایمان سے کفر میں بھیجنا کی خواہش رکھنا تو کوئی خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف محض حسد کی وجہ سے ہے، اور یہ حسد بھی تمہارے کسی کام کی وجہ سے نہیں ان کے دل میں پیدا ہوا، بلکہ خود ان کے دلوں ہی میں ہے یہ، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو حق کا صحیح سے علم نہیں، بلکہ حق ان پر واضح ہے، اور حق کو واضح ہونے کے بعد بھی وہ یہ چاہتے ہیں
کہ تم کو تمہارے ایمان سے پھیر دیں۔ اب اس پر پھر مسلمانوں کا غصہ آنا تو بجا تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اب تو معاف کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ وہ یہود تمہارے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ان میں حسد ہے اور تم سے بغض کی بنا پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان سے پھیر دیں۔ تو اس پر مسلمانوں کا تو غصہ آنا بجا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا کہ اب تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملہ کے متعلق اپنا حکم یا قانون نہ بھیج دے۔ اشارتاً بتایا کہ ان کی شرارتوں کا علاج قانون انتظام امن عام یعنی قتل و جزیہ سے ہم جلد کرنے والے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو اپنے ضعف اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجرا کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم تعجب بھی کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خواہ وہ معمولی ہو خواہ عجیب ہو قادر ہیں۔ صرف اپنی نماز پابندی سے پڑھو اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ کو دیتے رہو، اور جب وہ قانون آ جائے گا ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کر لینا۔ قانون سے مراد اللہ تعالیٰ کا جہاد کا حکم، اور یہ نہ سمجھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہ آئے صرف نماز روزہ سے کچھ ثواب میں کمی رہے گی، نہیں، بلکہ جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے تم کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کا پورا پورا صلہ پاؤ گے۔ کہ جہاد سے پہلے جو بھی حکم اللہ نے فرمائے نماز پڑھو اور زکوٰۃ کو ادا کرو تو وہ اس ٹائم تمہارے لیے مکمل ثواب ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ جہاد کی اگر ابھی تک جہاد کا حکم نہیں آیا تو جہاد کی وجہ سے اس میں کچھ کمی رہ جائے گی، نہیں، بلکہ تم اپنے جو اعمال کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ اللہ کے پاس پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس وعدے کو بھی پورا فرمایا اور جہاد کی آیات نازل ہوئی، جس کے بعد یہود کے ساتھ بھی وہ قانون برتا گیا اور ناشائستہ لوگوں کے ساتھ حسب حیثیت ان کے فساد کے بدلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اب جہاد کیا جائے، قتل کیا جائے یا جلا وطنی یا پھر جزیہ یعنی کوئی ٹیکس وغیرہ پر عمل کیا جائے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، لن ہرگز نہیں، يدخل الجنت جنت میں داخل ہوں گے، الا مگر، سوائے من کان ہودن او نصارا، مگر جو یہودی اور نصرانی ہیں۔ تلک امانیہم، یہ آرزویں ہیں جو انہوں نے باندھ لی ہیں۔ کل کہہ دیجئے، ہاتو، تم لے آؤ، برہانکم، کوئی سند اپنے پاس سے، ان کم تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم، من جس کسی نے اسلم تابع کر لیا یا جھکا دیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، یعنی جس نے اپنے آپ کو تابع کر لیا اللہ کے لیے، وہوا وہی ہے محسن نیک کام کرنے والا، فلاح پس اسی کے لیے اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ ڈر ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، اور یہود تو کہتے ہیں، لیسا بھی نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، نصارا نصارا علی شیء کسی بھی راہ پر، یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں ہے کسی بھی راہ پر۔ وقالت النصارى، اور جو نصارہ کہتے ہیں، لیست الیہود، یہود نہیں ہیں، علی شیء کسی بھی چیز پر یا کسی سیدھے راستے پر، وہم یتلون، اور وہ سب پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، کذالک اسی طرح، قول الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو جاہل تھے یا علم نہیں رکھتے، مثل قولہم انہی کے مثل بات کو، جس طرح یہود و نصارہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ کسی راہ پر نہیں ہے، تو انہی کے مثل ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم کی کمی تھی، جاہل تھے۔ فاللہ پس اللہ تعالیٰ یحکم حکم کر دے گا یا فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس چیز کے بارے میں، کانو فیہ یختلفون کانو تھے، فیہ جس کے بارے میں، یختلفون وہ جھگڑا کرتے۔ اب یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو یہودی ہوں، یہ یہود سمجھتے تھے، یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہو، یہ نصارہ کا قول تھا کہ یہود خود کو سمجھتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور جو نصرانی تھے وہ بھی اپنے بارے میں یہی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں اور حقیقت کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہیں کہ اچھا اپنی دلیل تو لاؤ، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی دلیل تو لاؤ، کیونکہ یہود و نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی۔ ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا، کہ وہ خیال تھا ان کا
کہ صرف ہم ہی جنتی ہیں اور اللہ کے مقرب ہیں، باقی سب دوزخی ہیں اور گمراہ ہوئے ہیں۔ اس نامعقول اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کو بھی یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بے بنیاد اور یہودیت بھی بے اصل، اور صرف ہم ہی ہیں جو ہم بت پرست ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت و گمراہی کے متعلق فرمایا، یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصارہ یا اسلام ہو، ان سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا عقیدہ و مذہب سمجھے، چاہے کسی مذہب میں حاصل ہو۔ حقیقت دین و مذہب کو فراموش کر کے یا پس پشت ڈال کر یہودی یا نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین و مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے، کہ اگر وہ صرف یہ سمجھتے ہیں ہم یہودی ہیں تو ہم ہی بس جنتی ہیں، تو صرف قومیت کے بنا پر جو انہوں نے اپنا دین و مذہب بنا لیا تو یہ ناواقفیت و گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرما برداری کا قصد تو درست کر لے، مگر اطاعت و فرما برداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن و خیال کے مطابق خود گڑھ لے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت و اطاعت کے طریقے بھی وہی اختیار کرے جو خدا تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے اور متعین کیے ہیں۔ پہلی بات بلا من اسلمہ، کہ کیوں نہیں جس شخص نے جھکا لیا اپنے آپ کو۔ دوسری وہو محسنون، یعنی وہی نیکوکار ہیں کہ ذریعے اللہ نے واضح کر دی، جس سے معلوم ہوا کہ نجات اخروی اور دخول جنت کے لیے صرف قصد اطاعت کافی نہیں، بلکہ حسن عمل بھی ضروری ہے، اور حسن عمل کا وہی تعلیم و طریقہ ہے جو قرآن اور سنت اور رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔